چند ایسے کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا ورد آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گا، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1000 دفعہ آپ نے یہ پہلے سنا ہوگا، 1000 دفعہ آپ نے یہ پہلے پڑھا بھی ہوگا، but this is something very light to recite on the tongue, but this is very heavy and very difficult to live by۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا 100 سے زائد بلاؤں سے بچا رہے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بلا جو ہے وہ حزن ہے، وہ غم ہے، جو کہ اس وقت سوسائٹی کی سب سے بڑی بلا بنی ہوئی ہے۔ کسی کو ماں باپ کا غم ہے، ان کی بیماری کا غم ہے، کسی کو اپنی اولاد کا غم ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، کسی کو بیوی کا غم ہے، کسی کو ہسبینڈ کا غم ہے، کسی کو فائنینشیل ایشوز کا غم ہے، کسی کو فلاں انزائٹی ہے، کسی کو فلاں ڈپریشن ہے۔ آج کل جو انزائٹی اور ڈپریشن عام ہو چکی ہے، ہم سائیکیٹرسٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم تھراپسٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایزی اور آسان ورد بتا دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اس کو کیجولی اس طریقے سے نہیں پڑھنا جیسے نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، نماز کے بعد آپ نے 10 دفعہ اس کو پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نو 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 نو، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ لا حول، کوئی بھی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے اوپر ایمان لا کے پڑھنا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ یہ میرا غم کیا چیز ہے تیرے آگے، یہ میری مصیبت کیا چیز ہے، یہ جو مصیبت میری زندگی کے اندر ہے، جو میرے لیے پہاڑ بنی ہوئی ہے، وہ تیری قدرت کے آگے کچھ نہیں ہے، تیری قوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا تو سب سے بڑی طاقت والا۔ You have the authority to solve my problem, this tiny little problem that I have in my life۔ تیرے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، اس ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن باندھنی پڑتی۔ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز، اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی کے ساتھ لگا لیں گے نا، that person is going to hurt your expectations, they are not going to live up on your expectations۔ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز، آپ کی امیدوں کے اوپر پورا نہیں اتریں گے۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ یونیورسل پرنسپل ہے، دعوۃ الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یعنی میں نے جس کے ساتھ توقع لگائی ہوئی ہے، وہ میری وائف ہے، وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، میرے باس ہیں، وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی۔ یہ ایکسپیکٹیشنز، یہ امیدیں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ ایکسپیکٹیشنز کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں گے، توکل رکھیں گے۔ یہ توکل ہی ہے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹی سی ٹوکری کے اندر ڈال کر بہا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس موقع پر موسیٰ کی ماں کا دل باندھا نہ ہوتا، اس کو حوصلہ، اس کو صبر نہ دیا ہوتا، تو وہ بکھر جاتا۔ اینڈ دیٹ سیم کڈ goes into the house and the very house of the Pharaoh، اور وہیں پہ وہ پلے بڑھے جو ان کو مارنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، this is the plan of Allah۔ The oppression of Pharaoh came to an end, the empire of the Pharaoh came to an end just because a baby was thrown in a basket۔ So Allah has his own way of making things work out۔